احساس کا سفر۔ تم نے مجھے کس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہے مراد؟ میرے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے بکھر گئے ہیں۔ یہ کیسی شرارت تھی، کیسی دل لگی تھی جو میری روح، میرے احساس، میرے ضمیر کی گہرائیوں میں کانٹے چبھو گئی۔ یہ سب تمہارے لیے معمولی شرارت ہوگی، اس سنورتی بگڑتی دھرتی پر یہ بھی ایک فیشن ہوگا۔ گو تمہاری آنکھوں سے جھانکتی معصومیت اس بات کی نفی کرتی ہے۔ تم کیا جانو تمہاری آنکھوں کے شور میں میری آواز کیسے دب گئی۔ اسفنج کو دیکھا ہے؟ پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے، اس طرح میری روح میں تمہاری باتیں، یادیں جذب ہو کر رہ گئیں۔ تم مسکرائے تو میرے ذہن کے آنگن میں پھول کھل اٹھے، بولے تو احساس کے مندروں میں چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگیں، اور جب کبھی خوشبو کے جھونکے کی طرح گزرے تو دہکتے ہونٹ چک کے پیچھے دانتوں تلے دب کر رہ گئے۔ اجنبی چہرہ انجان راستوں کی باہوں میں گم ہو جاتا اور میں سوچ کے اندھے راستوں پر چلتی رہتی۔ میں سوچتی رہی کہ اس شخص کو کس نام سے پکاروں، پھول کہوں یا بہار کہوں، چاند کہوں یا روشنی، زندگی کہوں یا بندگی۔ کتنے دن بیت گئے، یہ الجھن میرے دل و جاں پر چھائی رہی، اور اسی الجھن میں مجھ سے کیا کیا نہ سرزد ہوا۔ میں کیا کر بیٹھی ہوں، اس کا تو میں نے زندگی میں تصور بھی نہ کیا تھا۔ اکثر اپنی آنکھوں میں پھیلی اداسیوں کے سایوں سے سوال کرتی ہوں اور خود ہی مجسم جواب بن جاتی ہوں۔ دھند میں اپنا عکس ڈھونڈتی رہی، اور کبھی تمہارے ماتھے پر پھیلی اجلی لکیروں کو اپنی خوش نصیبی کی لکیریں سمجھتی رہی، مگر نگاہوں کی باتیں آنکھوں میں مچل کر رہ گئیں، ہونٹوں تک نہ آ سکیں، اور جب وہ نظریں دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر لوٹنے لگی ہیں تو میں ان انسنی آوازوں کے پیچھے یوں چل پڑی ہوں جیسے گزری ہوئی بہاروں کے پیچھے کوئی برق آوارہ۔ مگر میں آواز نہیں دے سکتی، پکار نہیں سکتی، اس لیے کہ ان شفاف آنکھوں میں اجنبیت کے اندھیرے لہرانے لگے ہیں۔ گزرے لمحوں کے تقدس کی خاطر آج میں اپنے گھر آنگن کے دریچے کھول رہی ہوں۔ اگر تم نے شرارت نہیں کی، تمہارے چہرے کی معصومیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم نے شرارت نہیں کی، تو پھر اپنی نگاہوں کو زبان کیوں نہیں دیتے؟ اگر یہ ایک بھیانک مذاق تھا تو بھی بتا دیں، تاکہ اپنی اس خوبصورت غلط فہمی کے دیے ہوئے داغ شکست کو سینے سے لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ان اداس تنہائیوں میں لوٹ جاؤں، جن اندھیروں میں تم تھوڑی دیر کے لیے شہاب ثاقب بن کر چمکے تھے۔ کیا لوٹ جانا ہی مقدر ہوتا ہے؟ کانٹے، دھول اور غبار ہی میرے راستوں کے ساتھی ہیں۔ سچ بتاؤ مراد، کیا صدیوں کی تھکن ہی میری زندگی کا حاصل ہے؟ بیوق، بنگلہ اور بینک بیلنس کی مثلث کی سلیب پر تم نے مجھے لٹکا دیا۔ محبت ہمیشہ چاندی کے ترازوں میں تلتی رہے گی۔ تم کسی صحرا کے باشندے تھے کہ دلوں کی گرمی کی تاب نہ لا سکے اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک پر قربان ہو گئے۔ میں چک کے پیچھے سے جھانکتی رہی، جانے والوں کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں تتلیوں کا عکس اس طرح پڑتا رہا جیسے زنداں میں کسی قیدی کے چہرے پر سلاخوں کا سایہ پڑتا ہے۔ مراد، تم گزر گئے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک بد نصیب اپنی آشاؤں کی ساری کہکشاں راستوں میں بچھا چکی ہے۔ مراد، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، مگر افسوس تم نے اپنے راستے اس وقت بدل لیے جب میں پیچھے لوٹنے کے قابل نہ رہی، جب میرے من مندر کو تم نے یرغمال بنا لیا، میری روح کی پنچھی اپنی اڑان کھو بیٹھا۔ محبت کا واسطہ دینے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو، شاید تمہیں اپنا داغدار سینہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دے۔ مراد، میرے دل میں ایک طوفان آیا تھا جس نے آرزوؤں کی پتوار الٹ گئی، آندھی چلی تھی جس کی خواہشوں کے درخت اکھڑ گئے، جس طرح میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا۔